السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید اور اس کے فضائل۔ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ اگرچہ یہ قرآن پاک تمام جہانوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوا، مگر اس سے ہدایت اور رحمت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے والے لوگ ہی ان گمراہیوں سے بچتے ہیں جن میں بنی اسرائیل اور مشرکین عرب مبتلا تھے۔ اس قرآن کی بدولت انہیں زندگی کا سیدھا راستہ ملا، اور اس کی بدولت ان پر اللہ کی وہ رحمتیں ہوں گی جن کا وہ تصور بھی بنی اسرائیل میں کو کفار قریش نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کو سورۃ نمل کی 76، 77، 78، 79 اور 80 نمبر آیات کا ترجمہ اور تشریح بتاؤں گا کہ اس میں قرآن پاک کے بارے میں کیا ذکر ہے اور اس کی اہمیت اور فضائل کے بارے میں کیا ذکر ہے۔ چنانچہ چند ہی سالوں میں وہ لوگ جو سراسر گمراہی میں مبتلا تھے، ہدایت میں دنیا کے امام بن گئے، اور ان پر اللہ کی اتنی رحمتیں ہوئیں کہ وہ روئے زمین کے بہت بڑے حصے کے فرما روا بن گئے۔ یعنی جس طرح تیرے رب نے دنیا میں ان کے اختلافات کا بانڈا پھوڑا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی اس کے حکم کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اس پر بھروسہ رکھو، دشمنوں کی تکذیب کرو۔ ایذا رسانیاں اور سازشیں اگرچہ پریشان کرنے والی ہیں، لیکن آپ کو تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ واضح حق پر ہیں اور آپ کے سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے سورۃ النمل کی سورۃ 77، 78، 79، 80 آیات میں۔ آگے جا کے ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ ان لوگوں کے قرآن پر ایمان نہ لانے سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ ضد، عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں۔ یہ کافر لوگ مردوں کی طرح ہیں جنہیں دعوت دینا اور نصیحت کا کوئی بات سنانا قطعی سود مند نہیں ہے۔ یہ ان بہروں کی طرح ہے جو پیٹھ دے کر بھاگ رہے ہوں۔ اگر وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے تو شاید توجہ کے ساتھ کچھ سمجھ نہ سمجھتے، مگر پیٹھ دے کر بھاگ گئے تو ممکن ہی نہیں کہ ان کو کچھ سمجھ آئے۔ روحانی موت اور روحانی بہرے پن کر جسمانی موت اور جسمانی بہرے پن کے ساتھ تشبیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کو کوئی بات سنائی نہیں دی جا سکتی۔ یہ نفی عام ہے، اس سے صرف وہ دلیل کتاب و سنت سے ثابت ہو کہ وہ صرف دو ہیں، ان کے علاوہ کسی آیات صحیح حدیث سے مردوں کا سننا ثابت نہیں۔
اصل میں یہ قرآن پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت و تبلیغ دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور قرآن و سنت سے انکاری ہوئے. تو یہ ان آیات میں اس بات کا وضاحت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جب قرآن پاک کی منفی کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اے نبی تو پریشان مت ہو، یہ تو بہرے گونگوں کی طرح پیٹھ پھیر کر چلے گئے ہیں، تو ان کو کیا سمجھ لگنی ہے، یہ تو بہرے گونگے ہیں، بلکہ مردہ تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ ہیں یہ، ان کو کیا سننا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے آج کے ہمارے دور میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو سننا، مردوں کو سنتا ہے، مردے سنتے ہیں، یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے اور غلط ہم نے طور بنا لیا ہے. ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں غور سے. یہ دیکھیں واضح طور پہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کا ہے جب قریش کے سرداروں میں 24 آدمیوں کو بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینکا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے اعتراض کرنے پر فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان سے زیادہ وہ باتیں سننے والے نہیں جو میں انہیں کہہ رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان دونوں موقعوں پر مردے وہ بات سنتے ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے، ان کے سوا مردے زندوں کی کوئی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے. اصل میں حدیث کو سمجھنے کے لیے بڑا غور کرنا پڑتا ہے کہ ہم حدیث کے اصل معنی تک پہنچے ہیں کہ نہیں. حدیث کے معنی کچھ ہوتے ہیں، ہم اس کا کچھ مطلب نکال لیتے ہیں جس سے ہم یہ کسی اور مطلب کو لے لیتے. ایسے ہی قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بغور اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کو پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کس موقع پر ہے اور کس جگہ ہے. اسی لیے ہمیں یہ نہیں کہ یہ جو لفظی ترجمہ ہے اس کے مطابق ہم جو مرضی گڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور بڑے غور سے پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو، اور اس کا ترجمہ اور تشریح میں قرآن سنت اور حدیث سے اس کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے باتیں کی ہیں قرآن کی اہمیت اور فضائل کے بارے میں، اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.